انسان کی زندگی غموں سے، دکھوں سے اور پریشانیوں سے بھری ہوئی، جب تک انسان زندہ رہتا ہے غم اور پریشانیاں آتی ہی رہتی ہیں۔ ابھی ایک غم اور پریشانی جاتی نہیں تو اوپر سے دوسری شروع ہو جاتی ہے، لیکن جیسے تیسے کر کے یہ زندگی آخری کٹ ہی جاتی ہے، آخر یہ زندگی ختم ہو ہی جاتی ہے۔ تو جو اصل زندگی ہے وہ ہے آخرت کی زندگی، جس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس آخرت کی زندگی میں کامیاب کرے۔ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل دنیا جو ہے وہ آخرت کی دنیا ہے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اپنی نعمتوں والی جنت کا وارث بنائے۔ تو اس جنت کے حصول کے لیے، اس دنیا کی کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے ایک قانون نافذ کیا ہے۔ رب تعالی نے ایک قانون بیان کیا ہے، فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ جلال نے اپنے نبی کے صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھا کہ اگر ان کے نقش قدم پہ چلو گے تو ہدایت پا جاؤ، اگر اس طرح کے مومن ہو جاؤ گے تو پھر ہدایت پا جاؤ۔ اللہ جلال نے صحابہ کی زندگی کو ہمارے لیے معیار، کسوٹی اور آئیڈیل بنایا۔ اگر ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو اللہ جلال کے ہدایت یافتہ بندے بن جاؤ گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اور اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو صحابہ ہیں اور اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو پھر تم اپنے ایمان سے گئے۔ بڑے لوگ کہتے ہیں اکثر اس مہینے کے اندر کہ وہ صحابہ ہی ہیں، ہے تو انسان، لیکن یاد رکھنا ہے تو وہ صحابہ تھے بھی انسان، لیکن دنیا کے افضل ترین انسان تھے، اور جو ان سے پھر لیتا ان صحابہ کو نہیں مانتا جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانا ہے، اگر کوئی ان کو نہیں مانتا تو پھر یاد رکھے کل قیامت کے دن رب تعالی کی جنت سے وہ محروم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگ کے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح چمک رہے،
اللہ جلال کے بھی وہ پیارے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بھی وہ پیارے ہیں۔ کیا وجہ تھی کہ رب تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا؟ کیونکہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایسی ایسی خوشخبریاں دی گئی ہیں، ایسی ایسی بشارتیں ان کو ملی ہیں، اور ایسے ایسے سرٹیفکیٹ ان کو مل گئے ہیں جو بعد میں آنے والے تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا طوبی لمن رأى وآمن بی، آپ نے فرمایا جس نے مجھے ایک نظر دیکھا وآمن بی، اور مجھے دیکھنے کے بعد مجھ پر ایمان بھی لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو جنت کی خوشخبری ہے۔ طوبی لمن رأى، طوبی لمن رآنی من رأى، اور اس شخص کو بھی خوشخبری ہے لمن رأى من رآنی وآمن بی، جس نے میرے کسی صحابی کے شاگرد کو یعنی کسی تابعی کو دیکھ لیا اور ایمان لے آیا، اس کے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہے۔ اور پھر یہی بات خبر نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن رأى من رأى من رآنی، آپ نے فرمایا اس سبا تابعی کے لیے بھی خوشخبری ہے جس نے میرے صحابی کے شاگرد تابعی کو دیکھ لیا، اس کے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہے۔ اس سبا تابعی کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سبا تابعین کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ کس کی خوشخبری ہے؟ جنت کی خوشخبری ہے۔ یہ تین وہ گروہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جنت کی خوشخبری دی، اور خوشخبری دی کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے قربانیاں پیش کی، اللہ ذوالجلال کی راہ میں قربانیاں پیش کی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جان کی قربانی مانگی تو ہتھیلی پر جان بھی رکھ دی حاضر کر، اور اگر مال کی قربانی مانگی تو صحابہ کرام نے مال کی قربانی بھی پیش کی، یہ نہیں دیکھا کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے اور کیا بچے گا، سارا کا سارا اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ اور بیوی بچوں کی اگر قربانی مانگی تو بیوی اور بچوں کو اللہ ذوالجلال کی راہ میں پیش کر دیا، بیوی بچوں کی بھی قربانی دی۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر ان کو جنت کی خوشخبری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جنگ بدر میں جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ مال جو ہم مکہ میں چھوڑ آئے اور
اور انہوں نے ہمیں جب مکہ سے نکالا تو ہمارے گھروں پر انہوں نے قبضہ کر لیا، ہمارے مال کو انہوں نے ضبط کر لیا۔ اب یہ اسی مال کو لے کر ہمارے گھروں کو بیچ کر اور وہ مال لے کر یہ شام کی طرف جا رہے ہیں تجارت کرنے کے لیے، اور واپسی پہ وہاں پہ ہمارے ہی مال سے یہ اسلحہ خرید کر لائیں گے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میرے صحابہ بھی کیا صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارا ہی مال ہے، سب کچھ ہمارا ہے، ہم تو واپس لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں چلو جنگ بدر میں جاتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں کفار کا لشکر ہے، 3000 کی تعداد میں ہے، اور وہ صحابی جو 313 ہے نہتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی اسلحہ نہیں ہے، خالی ہے، لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو جنگ کا ماحول بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ بتاؤ میرے صحابہ پھر جنگ کرنی ہے یا ان کے ساتھ کوئی ٹائم رکھ لیں کہ فلاں دن میں ان کے ساتھ جنگ کریں؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی اپنی زبان سے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں وہ نہ سمجھ لینا کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو سیدھا ہی جواب دے دیا تھا کہ موسیٰ آپ ان سے لڑو یا آپ کا رب ان سے لڑے، جب یہ فتح ہو جائے تو پھر ہمیں بلا لینا، ہم بھی آ جائے۔ تو حضرت سعد کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں وہ نہ سمجھنا، ہم تو وہ ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو آپ کے حکم پہ ہم سمندر میں چھلانگے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ جذبہ دیکھا، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، سامنے بھی لڑیں گے، اللہ کے رسول ہم آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ جب صحابہ کا یہ جذبہ دیکھا، صحابہ کرام کے یہ ایمان جب دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسکرا دیتے ہیں کہ یہ نہتے ہیں، اس دن کے پاس کچھ بھی نہیں، اسلحہ بھی نہیں ہے، اور لیکن ایمان کا جذبہ ان کا کامل ہے۔ اللہ کے رسول خوش ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ تو یہ تھے، انہوں نے محبت آپ سے کر کے دکھائی تو عملاً محبت کر کے دکھائی۔ اتباع ہو تو پھر ایسی اتباع ہو، محبت ہو تو پھر ایسی محبت ہونی جانی چاہیے کہ جیسی صحابہ کرام نے محبت کر کے دکھائی۔ صحابہ کے دور میں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کاغذی اور لفظی محبت کر کے نہیں دکھائی جیسے آج کے دور میں ہم کاغذی اور لفظی محبت اور زبان سے اقرار کرتے، اس وقت ایسی محبت نہیں تھی۔ صحابہ کرام نے اپنی جان کو پیش کیا، اپنے مال کو بھی اللہ ذوالجلال کی اللہ رب العزت کی راہ میں پیش کیا۔ یہی وہ سچی محبت تھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین
انہوں نے کر کے دکھائی۔ تو اسی سچی محبت میں مدینہ میں ایک خاتون قتل کر دی جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا انشدکم باللہ، تمہیں اللہ کی قسم ہے، بتاؤ کہ اس عورت کو کس نے قتل کیا؟ صحابہ کی جماعتیں لائنوں میں صفے بچھا کے بیٹھی، سب سے پیچھے سے سب سے ایک نبینا صحابی کھڑا ہوتا، اور لڑکھڑاتا ہوا آگے آتا ہے، اللہ کے رسول یہ میری بیوی تھی اور اس سے میرے لوگ موتیوں جیسے بچے بھی تھے، اور یہ مجھ سے اور میرے بچوں سے بڑی محبت کرتی تھی، میرا بڑا خیال کرتی تھی، لیکن میں نے اس کو قتل کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیوں قتل کیا؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ میرے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ تو مخلص تھی، لیکن آپ کے بارے میں یہ برا بلا کہتی، آپ کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، اور کل رات کو اس نے ایسی غلط باتیں کی کہ جو مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، اور میں نے پھر اس کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اشہدوا ان دماء احد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ اس عورت کا کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی سزا ہے نہ اس کی کوئی دیت ہے، اس کا خون رائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے محبت کی صحابہ کرام نے، اور ایسی محبت کی مال کو بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، جانوں کو بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، اگر بیوی بچوں کی باری آئی تو وہ بھی اللہ کے رسول کی محبت میں قربان کر دیا۔ تو صحابی تو ایسے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جانیں نچھاور کرنے والے تھے، اور اصلی اور سچی محبت تو انہوں نے کی تھی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان سے آخری عمر میں یہ الفاظ نکلے، مجلس سجی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا ابو بکر تم نے اپنے مال اور اپنی جان سے اور اپنے خاندان سے اسلام کی جو خدمات کی اور میری جو خدمات کی ہے، دنیا کے اندر میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے چکا ہوں، میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے ہیں، اے ابو بکر تمہارے احسانات کے جو بدلے وہ میں نہیں دے سکتا، کل قیامت کے دن میرا رب ہی تمہیں ان احسانات کے بدلے دے گا۔ تو ابو بکر تو وہ تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت والی زبان سے یہ الفاظ کہتے ہوئے گئے کہ میرا ابو بکر تو ایسا ہے، اور اللہ ذوالجلال نے ان کو مانا کہ میرے نبی کے صحابہ ایسے ہیں کہ مال کا وقت آ جائے تو مال بھی اللہ ذوالجلال کی راہ میں قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر یہ نہیں سوچتے کہ گھر میں کیا بچا ہے، کیا کھائیں گے، سب کچھ اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کی شہادت کو نوٹ کرواتے ہوئے فرمایا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وہ میرے نبی کے صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے جب بھائی بھائی کا دشمن تھا اور بیٹا باپ کا دشمن تھا، اس وقت وہ میرے صحابہ جنہوں نے اللہ ذوالجلال کی راہ میں مال کی قربانیاں پیش
پیش کی، مال کو اللہ ذوالجلال کی راہ میں قربان کر دیا، وہ سب سے آگے ہیں، ان کے برابر تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، وہ ان کے مقابلے میں ان کے مقام اور اجر کو نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، قربانیاں پیش کی، وہ ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک اعظم درجہ، فرمایا ان کا درجہ تو بہت عظیم ہے، اللہ رب العزت کے ہاں ان کا درجہ تو بڑا ہی بلند ہے۔ لیکن اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ان دونوں گروہوں کے ساتھ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے ان دونوں گروہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے کہ یہ دونوں گروہ ہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمتوں والی جنت کا وارث بنائے۔ کوئی چیز ہمارے پاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر حکم آ جائے تو پھر وہ ہمارے پاس نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جہاد سے واپس آ رہے تھے اور ایک شخص کا اونٹ بیمار ہو کر بیٹھ گیا، لمبا سفر تھا، نہیں چلا گیا، بیمار ہوا، بیٹھ گیا، اور وہ دیکھنے لگا کہ شاید کسی کے پاس اضافی اونٹ ہو تو وہ مجھے دے دے تاکہ میں سوار ہو سکوں اور اپنی منزل کو روانہ ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہ صحابی یہ سوچ رہا تھا، سرکار رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت والی زبان سے ارشاد ہوگا، آپ نے فرمایا من كان عنده فضل زاد فليعد به على أخيه، جس میرے صحابی کے پاس کھانے کے لیے دو کھجوریں زیادہ ہیں وہ اپنے بھائی کو دے دے، وہ اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من كان عنده فضل راحلہ، جس کے پاس زائد گھوڑا ہے یا کوئی زائد اونٹ ہے یا کوئی زائد خچر ہے، وہ اپنے اس بھائی کو دے دے جس کو ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمیں اتنی چیزیں گنوائی، ہمیں لگا کہ شاید ہمارے جسم کے اوپر جو لباس ہے وہی ہمارا ہے، یا جو ہم نے کھا لیا ہے یا جس کے اوپر ہم بیٹھے ہیں وہی ہمارا ہے، باقی جو شاید ہمارے پاس مال ہے یا کوئی اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، خچر ہے، کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی زائد چیزیں ہیں، وہ ہمارے بھائیوں کے لیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی محبت تو ایسی محبت تھی کہ اللہ کے رسول کی زبان سے الفاظ نکل جاتے، صحابہ کرام اسی وقت اس پر پیدا ہو جاتے، عمل کرتے، اتباع کرتے کہ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا ہے، اب ہماری مرضی نہیں چل سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دین بھی ہمیں سچی محبت سکھاتا ہے اور صحابہ کرام نے سچی محبت کر کے دکھائی۔ آپ دیکھتے جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت کس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر غالب تھے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خادم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار جن میں خادم تھے، لیکن جو خادم رات میں ہوتے تھے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ رات کا وقت ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس بیٹھ جایا کرتے کہ ہمارے نبی کو کسی چیز کی
کی ضرورت پڑے، ہمارے سردار کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو ہم حاضر خدمت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات اٹھتے اور حضرت ربی رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی ضرورت والی چیز لا کر آپ کو دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سلی یا ربی، اے ربی سوال کرو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ آج ہمارا کوئی عام انسان ہوتا، آج کے دور کا کوئی انسان ہوتا، کوئی شخص ہوتا تو شاید وہ دنیا داری کی طلب کر لیتا کہ مجھے اتنا مال مل جائے، فلاں فلاں جگہ میں فلاں مجھے پلاٹ مل جائے، گاڑی اور بنگلے مل جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کا صحابی دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں کہ میرے صحابی مانگو کیا مانگتے ہو، سوال کرو، سوچتا ہے اور سوچ کر کہتا ہے اللہ کے رسول میں آپ کا خادم ہوں، آپ کی چوکھٹ پہ بیٹھا رہتا ہوں، اللہ کے رسول میں کچھ نہیں مانگتا، بس میرا اتنا سا سوال ہے کہ قیامت کے دن جنت کے اندر اسی طرح اپنی جو خادمیت ہے یہ مجھے دے دے، قیامت کے دن اپنے محل کے باہر میری ایک چھوٹی سی جھونپڑی لگوا دے گا۔ اتنی بڑی بات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او غیر ذلك، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سوچا کہ میرا صحابی اس نے اتنی بڑی بات کر دی ہے، آپ نے فرمایا کچھ اور مانگو ربی ہے تو حضرت ربی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے تو کچھ مانگا ہی نہیں، آپ نے کہا ہے میں نے بھی یہ سوال کر دیا کہ میرا بھی جنت کے اندر ٹکٹ لگوا دے۔ اللہ کے رسول قیامت کے دن بھی اپنا ہی جنت میں اپنا خادم بنا دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کی یہ محبت دیکھی، یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے رسول کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں، جو صحابی کی محبت کہ اللہ کے رسول کا جنت میں ساتھ مانگتا ہے، آپ کی رفاقت مانگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کا ساتھ جنت میں مل جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے میرے صحابی دنیا میں رہتے ہوئے سجدے زیادہ کر لو، اور بِكَثْرَةِ النَّوَافِلِ، اور نفل و نوافل زیادہ پڑھا کرو، قیامت کے دن جنت میں اپنا ساتھ اللہ سے تمہیں لے دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کی محبت تو یہ محبت تھی، یہی نبی ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس سے پوچھا کہ اے نبی تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو حضرت نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے پاس مال نہیں، گھر نہیں ہے، جیب خالی ہے، کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے، غریب ہوں، اللہ کے رسول گھر نہیں ہے، اور اس کے بعد مجھے کوئی اپنی بیٹی کیسے دے گا شادی کے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب اپنے صحابی کی یہ بات سنی تو آپ نے کہا کہ جاؤ میرے صحابی فلاں انصاری کے گھر میں چلے جاؤ، دروازہ کھٹکھٹانا، سب سے پہلے سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو۔ صحابی جاتا ہے، انصاری کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ باہر آتے اور صحابی اسی طرح سلام کہتا ہے اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے اور اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وہ صحابی آگے سے کیسا استقبال کرتے ہیں، مرحبا برسول اللہ وبرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی خوش آمدید اور آپ صلی اللہ
ہے اس کو بھی خوش آمدید۔ وہ انصاری اپنی بیٹی کا رشتہ بھی اس کو دیتا ہے، رہنے کے لیے گھر بھی دیتا ہے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی اس کو دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی محبت تو ایسی محبت تھی۔ پھر وہ صحابی کہتا ہے اللہ کی قسم فَأَكْرَمُونِي وَزَوَّجُونِي، انہوں نے میری شادی بھی کی اور میری عزت بھی کی، میرا اکرام بھی انہوں نے کیا۔ صحابہ کرام کی محبت تو اللہ کے رسول سے محبت ایسی تھی، پھر یہ نہیں دیکھتے تھے مال ہے اور یہ نہیں دیکھا کرتے کہ اولاد ہے یا پھر اپنے بیوی بچوں کو اس طرف نہیں دیکھا کرتے۔ اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول کا آرڈر آ جائے تو پھر اپنی ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک ایک حکم اس کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے وہ صحابی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، پھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جنت کے سرٹیفکیٹ اور خوشخبریاں ملی۔ کہیں اللہ رب العزت فرماتے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور کہیں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ اللہ پر راضی ہے اور اللہ ان پر راضی ہے اور اللہ رب العزت کا ان کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ یہ وہ صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تبوک کے لیے جنگ کا جب اعلان کیا تو کچھ منافقین انہوں نے ایک دوسرے کے کانوں میں یہ کسر کرنا شروع کر دی کہ نہ جانا اتنا لمبا سفر ہے 900 کلومیٹر کا اور اتنی شدید گرمی ہے، اور اس کے بعد کچھ پکے مسلمان وہ بھی سستی کا شکار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے نہیں گئے، بہانے کیے اور جہاد میں نہیں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ نے کہا کہ ان کی توبہ اللہ عز و جل نے قبول نہیں کی، پینڈنگ میں ہے۔ تو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم اس وجہ سے نہیں گئے، کچھ نے بیماری کا بہانہ کیا اور کچھ سستی کا شکار ہوئے، کھجوروں کے اس وقت باغات پک چکے تھے، کچھ لوگ اس وجہ سے بھی نہیں گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا ان کی توبہ اللہ رب العزت نے قبول نہیں کی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابی آپ کہتے ہیں کہ میرے چچا زاد بھائی حضرت کعب وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ کی گلیوں اس طرح پھرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ان کی توبہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، پینڈنگ میں ہے، اور آپ نے جب 40 دن کے بعد اعلان کیا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی کلام نہیں کرے گا، تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں مدینہ کی گلیوں میں اس طرح پھرتا تھا جیسے میں کسی علاقہ غیر میں آ گیا ہوں، مجھے کوئی نہیں جانتا۔ صحابی کہتا ہے میں انجان تھا اور سلام کرتا تھا، میرے سلام کا کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ صحابی کہتا ہے میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابو قتادہ اس کے پاس گیا، دیوار پر پھلانگا اور اس کے بعد میں گیا اور دیکھا کہ وہ اپنے باغ میں مصروف ہے۔ تو صحابی کہتا ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی انہوں نے مجھے سلام کیا، تو حضرت کعب کہتے ہیں اللہ کی قسم اس نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔
حضرت کعب کہتے ہیں میں نے پھر اس کو جھنجھوڑا کہ کیا ہوا، سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہو، میرے سلام کا جواب نہیں دیا، بات بھی نہیں کر رہے۔ تو حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے جب تک تمہاری توبہ قبول نہیں ہوتی اس وقت تک تمہارے ساتھ کلام نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں، حضرت ابو قتادہ وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے روتا ہوا واپس آیا کہ یہ میرا اتنا شدید اور قریبی دوست تھا اور چچا زاد بھائی تھا، اس نے بھی میرے ساتھ کلام نہیں کی، اور یہ کہا اللہ و رسول کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے میں تمہارے ساتھ کلام نہیں کر سکتا۔ 40 دن ہوئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا، جس نے اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق رکھا اس کا اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کی بیویوں کے ساتھ تعلق رکھنے کو حرام کر دیا کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ۔ صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے رسول، حضرت کعب آتے ہیں، اللہ کے رسول آپ نے ہمیں اپنی بیویوں سے الگ ہونے کا حکم دیا ہے، بتائیں ہم ان کو طلاق دے دیں یا پھر ان کو پیکے چھوڑائیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں، طلاق نہیں دینی، البتہ تم اس کو پیکے چھوڑو۔ اور کچھ دو بزرگ صحابی حضرت ملال اور مرارہ بن ربی جو بزرگ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم تو بوڑھے ہم بزرگ، ہمیں کھانے کے لیے کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنی بیویوں سے کھانا کھا سکتے ہو لیکن ان کے ساتھ بات چیت کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ اور یہ 50 دن تک اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہا۔ کیا وجہ تھی کہ جنگ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے تو صحابی اللہ کے رسول کے پاس توبہ کے لیے آئے، پھر اللہ کے رسول نے کہا اس وقت تک کوئی تعلق نہیں ان کے ساتھ جب تک ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو 50 دن تک صحابہ کرام کے ساتھ یہ معاملہ چلتا رہا اور صحابہ نے پھر عملاً محبت کر کے دکھائی، اپنی بیویوں سے الگ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہو گئے۔ یہی وہ محبت تھی صحابہ کی کہ اللہ کے رسول کا حکم آ جاتا اور اپنی جانوں کو اور اپنے مال کو، بیوی بچوں کو اللہ رب العزت کی راہ میں پیش کر دیتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو صحابہ کرام پھر گواہی نہیں مانگتے تھے کہ جاؤ پوچھ کے آؤ اللہ کے رسول نے کہا ہے یا نہیں کہا، پتہ چل جاتا اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ صحابی اس وقت سب کچھ چھوڑ دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دور میں ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی اور میں ایک گھر کے اندر بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی ان جیسے بڑے صحابہ گھر میں موجود تھے اور میں ان کو شراب پیش کر رہا تھا۔ باہر سے آواز آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ صحابی اسی وقت کہتے ہیں اے انس یہ جو شراب کے مٹکے ہیں ان کو اٹھاؤ اور باہر پھینک دو۔ تو صحابہ کرام کی محبت تو ایسی تھی کہ اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر کسی کو نہیں سنتے تھے، فوراً عمل کرتے تھے، اتباع کرتے تھے، عمل کر کے دکھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک صحابی کو دیکھا اور اس نے اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھی ہوئی تھی، لٹکائی ہوئی تھی، اپنی تیمم ٹخنوں سے نیچے رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارفع ازارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی اپنی اس بند کو، اپنی شلوار کو، اپنی اس دھوتی کو، اپنے اس کپڑے کو
ان کو ٹخنوں سے اوپر اٹھا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میرے پاس سے گزر کہ جب میں اپنی شلوار کو اوپر اٹھاتا ہوں تو میرے گھٹنے آپس میں ٹکراتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ رب العزت نے انسان کو جیسا بھی بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، تو تم اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو۔ صحابی کہتے ہیں تا وفات، جب تک وہ مر نہیں جاتا وہ صحابی اپنی زندگی میں تا وفات پھر اس نے کبھی بھی اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے اوپر خوبصورت کپڑے آ جائیں، لباس آ جائے، کاٹن یا بوسکی کو کوئی سوٹ پہن لیں، ہمارے اندر اکڑ آ جاتی ہے۔ اور شادی بیاہ کے اندر تو ہم اپنی شلوار کو ٹخنوں کے نیچے رکھ کے چلتے ہیں کہ لوگ دیکھیں کہ کیا ہی انسان ہے، کیسا کمال کا اس نے لباس پہنا ہے اور کیا اس نے فیشن کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسے لباس سے بھی منع فرمایا کہ جو ٹائٹ لباس ہوتا ہے مرد اور عورت کے لیے یہ ٹائٹ لباس پہننا جائز نہیں ہے، اور ایسا زرد لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دیکھا کہ اس نے زرد رنگ کا لباس پہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ میرے صحابی کیا تمہاری والدہ نے یہ کہا ہے کہ یہ لباس پہننا ہے؟ صحابی دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول ناراض ہوئے ہیں، صحابی فوراً گھر میں جاتا ہے، اپنا لباس اتارتا ہے، اس کو تندور میں جلا دیتا ہے، کوئی اور لباس پہن کے آتا ہے۔ اللہ کے رسول دیکھتے اور صحابی سے پوچھا کہ میرے صحابی بتاؤ عبداللہ وہ لباس جو تم نے پہنا تھا اس کا کیا کیا؟ صحابی کہتا اللہ کے رسول کو جلا دیا۔ تو آپ نے فرمایا تو کسی عورت کو دے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی کو محبت اتنی تھی، آپ نے کہا نہیں اللہ کے رسول جس کو آپ نے منع کر دیا ہے پھر وہ چیز میں نہیں رکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس لباس کو جلا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ایسی محبت تھی جو انہوں نے کر کے دکھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا ایک صحابی اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایامن احدکم اذا حضرت من النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو جہنم کا ایک انگارہ اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ لیتا ہے؟ صحابی یہ بات سنتا ہے، فوراً اپنی انگوٹھی اتارتا ہے، پھینک دیتا ہے۔ مجلس لگی ہے اور جب مجلس ختم ہوتی صحابی کہتے ہیں کہ اس انگوٹھی کو اٹھا لو، گھر میں دے دینا، کوئی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ صحابی کہتا ہے نہیں اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے، اب اس انگوٹھی کو میں نہیں اٹھا سکتا، اس کو میں نہیں دے سکتا۔ صحابہ کی محبت تو ایسی محبت تھی کہ آپ کے ایک حکم پہ اپنی جان کو نچھاور کر دیتے۔ وہ تو ایک انگوٹھی تھی، صحابی نے سونے کی انگوٹھی پھینکی اور پھر گوارا نہیں کیا کہ اس کو اٹھا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ کے اہل بیت سے بھی بڑھ چڑھ کے محبت کیا کرتے تھے، اور محبت عمل مانگتی ہے، پھر انہوں نے عمل کر کے بھی دکھایا۔ صحابہ نے اہل بیت سے محبت کی، اور کیسے محبت کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے، عمر فاروق اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی موجود تھے۔ جب دیکھتے صحابی گھوڑے میں بیٹھے ہوتے اور جب دیکھتے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق اور ابوبکر صدیق جیسے بڑے بڑے صحابی اپنی سواری سے نیچے اتر آتے، سلام دعا کرتے
ہاتھ پوچھتے، اور جب تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر نہ جاتے تب تک ان کو جرأت نہیں ہوگی کہ اپنی سواری پہ بیٹھ جائیں۔ اتنا احترام اہل بیت سے، اتنی محبت صحابہ اہل بیت سے کرتے تھے، اور ان کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جانوں کو نچھاور کرتے تھے، اور امہات المؤمنین وہ بھی اہل بیت میں سے شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیویاں وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ بدقسمتی سے آج ہم انہیں اہل بیت میں سے نہیں سمجھتے، شاید کچھ لوگ نہیں سمجھتے، لیکن وہ اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل ایک رومال لے کے آتے، ریشمی رومال ہوتا ہے، اور رومال میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر بنی ہوئی۔ جبریل کہتے ہیں ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اللہ کے رسول یہ آپ کی بیوی ہے، دنیا میں بھی بیوی ہے اور آخرت میں بھی یہ آپ کی بیوی ہے۔ تو اللہ عز و جلال کا قرآن تو کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کائنات کے سب سے اعلیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور کے بعد کچھ لوگوں کی زبان میں کھلنا شروع ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں برا بلا کہنا شروع ہو گئی۔ تو ایک شخص نے کہا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ فلاں شخص کہتا ہے کہ حضرت عائشہ میری ماں نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی یہ آیات پڑھ کے سناتی ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبیوں کی جو بیویاں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو اہل بیت میں سے حضرت علی، فاطمہ الزہرا اور ان کے بیٹے اور بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی وہ حسین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلتا ہے غزوہ خیبر والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح میں اس کو ٹھنڈا دوں گا، اس شخص کو ٹھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا پیارا ہے۔ آپ نے فرمایا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، جس سے اللہ بھی سچی محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی سچی محبت کرتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم ساری رات سوئے نہیں کہ وہ کون سا شخص ہوگا جس سے اللہ اور اس کا رسول سچی محبت کرتے ہیں۔ تو صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگاتے کہاں ہے علی بن طالب؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آتے، آپ ان کو جھنڈا دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پیارے صحابی جو اللہ کے بھی پیارے ہیں اور اس کے رسول کے بھی پیارے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت سے بے شمار محبت تھی ان کو، اور ان کی بے شمار مثالیں بھی تھی۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ہیں، دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ہیں۔ حضرت ابی ہریرہ یہ بہت بڑے صحابی ہیں اللہ کے رسول کے اور حدیثوں کو لکھنے والے، اور جب آپ نے دیکھا کہ حضرت حسین آ رہے ہیں ان کو بٹھایا اپنی چادر سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاؤں کو صاف کیا۔ یاد رکھیں یہ صحابہ کی محبت تھی اہل بیت کے ساتھ۔ یہ نہ سوچنا کہ صحابی اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے۔ آج اس دور کے اندر صحابہ کو گالی بھی دینے والا گالی دیتا ہے، کالے لباس والا اور کالے دل والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ یاد رکھیں اس مہینے کے اندر صحابہ کو برا بلا نہ کہنا، اپنی زبانوں پہ تانے لگا لینا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا کہا تو
تو یاد رکھنا جنت نہیں مل سکتی۔ یہی وہ وجہ تھی کہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے اور اہل بیت سے محبت کرتے، اور پھر حضرت ابو ہریرہ حضرت حسین کے پاؤں کو اپنی چادر سے صاف کرتے ہیں تو وہ حضرت حسین نے تو کہا ہوگا کہ چچا جی نہ کرنا، اس طرح نہ کرنا۔ تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تمہاری شان اور عظمت کیا ہے تو لوگ تمہیں اپنے کندھوں پہ بٹھا کر مدینہ لے کے جائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت تو یہ محبت تھی۔ اور حضرت علی امیر المؤمنین اپنی دور خلافت ایک انہوں نے کمبل اوڑھا اور وہ کمبل پھٹا ہوا تھا۔ آپ جب امیر المؤمنین بنے تو کسی نے کہا کہ حضرت علی سے کیا آپ امیر المؤمنین بن گئے، خلیفہ بن گئے، یہ پھٹا ہوا کمبل آپ نے کیوں اوڑھا ہوا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ کمبل میرے دوست نے، میرے جگری یار نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ مجھے کمبل دیا تھا، یہ اس کی نشانی ہے، میں نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھی ہے۔ تو صحابہ کرام کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت سے اس طرح کی محبت تھی۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی جب ان کو ایک مجوسی قتل کرتا ہے، آپ شہید ہو جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شہید ہوتے، حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے جنازے میں کھڑے ہوتے اور پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس پیچھے مڑ کے دیکھتے کہ حضرت علی اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اے عمر آپ تو میری آئیڈیل تھے، رحمت اللہ یا عمر، اے عمر اللہ رب العزت آپ کے اوپر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں ما خلقت احدا احب الی عنک اللہ بمثل عمله، عمر تو میرا آئیڈیل، میں تو تیرے اعمال کو دیکھ، تیری نیکیوں کو دیکھ کے میں نیکیاں کرتا تھا کہ عمر اس طرح نیکی کرتا تھا میں بھی اس سے بن سکتا۔ اے عمر تو میرا آئیڈیل تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو ایسے کہا کرتے تھے اور اہل بیت سے اس طرح کی محبت تھی صحابہ کو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔